أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ اس ایمان، عقیدے اور نظریے کے ساتھ آپ کے اور میرے آقا سر کائنات، آقا دو جہان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور میرا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والے امتی کو پہچانتے بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک نکتے کی بات بتاتا چلوں کہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ایمان والوں کو دو چیزوں کا حکم ہے، ایک تو درود بھی پڑھنا ہے، دوسرا سلام بھی بھیجنا ہے، اور تھوڑا نہیں خوب سلام بھیجو۔ اور یاد رکھیے گا، نماز پڑھتا ہے انسان کو ہو سکتا ہے کہ نماز میں ریا ہو، وہ مقبول نہ ہو، قرآن کی تلاوت کرے شاید اس میں ریا آ جائے یا کوئی اور وجہ ہو، رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، ایسے ہی کوئی زکوٰۃ دے مگر زکوٰۃ میں کیا پتہ کسی کی ریا آ جائے تو ریا کی وجہ سے وہ رب مقبول نہ کرے۔ مگر یاد رکھیے گا، حج بھی ادا کرنے کے بعد پھر بھی یہ رہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، مگر درود ایسی عبادت ہے کہ وہ ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے، چاہے وہ ریا سے پڑھا جائے، چاہے اخلاص سے پڑھا جائے، چاہے تنہائی میں پڑھا جائے، چاہے محفل میں پڑھا جائے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی آقا کا نام آتا ہے تو سب نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آقا کے نام پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب یہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم عبارت النص سے ثابت ہو۔ عبارت النص وہ ہوتی ہے جو قرآن میں وضاحت سے لکھا گیا ہو اور پتہ ہو اس کا حکم صرف درود کے لیے ہی ہے، اس سے مراد نماز نہیں، اس سے مراد کوئی اور اعمال نہیں لیے جا سکتے، نہ ہی دعا لی جا سکتی ہے، صرف محض یہاں پہ جو مراد لینا ہے وہ صرف درود ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اپنے عقیدے پہ، اپنے ایمان پہ فخر کرنا چاہیے کہ کیونکہ رب بھی وہ عمل کرتا ہے جو بندہ مومن عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ درود و سلام جب امتی دنیا میں پڑھتا ہے، اس کا دنیا میں بھی اسے نفع ہوتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی نفع ہوتا ہے۔
اب دنیا پہ پڑے گا۔ فرمایا کہ جو شخص آقا پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے رب کریم اس پہ 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے، دنیا کا فائدہ، اور رب کریم اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص دنیا پہ درود تو پڑھتا ہے دنیا کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب قبر میں جائے گا منو مٹی کے نیچے ہوگا تب بھی یہ درود اسے کام آئے گا، اور اس درود کی وجہ سے رب کریم ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ فرشتے جاؤ میرے امتی کی فلاں قبر پہ بیٹھ جاؤ اور صبح قیامت تک درود پڑھتے رہو۔ جب وہ درود پڑھنے والا فرشتہ قبر پہ بیٹھ کے درود پڑھے گا نا، اس کی وجہ سے صبح قیامت تک اس کی قبر میں نور ہی ہوگا۔ اس لیے مومن گھبراتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے آقا سے اور محبت جو ہے آقا سے وہ سچی ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے۔ اور دنیا میں تو دیکھ لیجیے آج چہرے صاف بتاتے ہیں، جن کے دلوں میں محبت آقا کی ہوتی ہے تو چہرے صاف بتاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفرت اور بغض ہوتا ہے، کینہ اور عداوت ہوتی ہے، اگر کسی جگہ سے انہیں درود کی آواز سنائی دے تو ان کے چہرے دل بھی مرجھا جاتے ہیں، کیونکہ یہ بغض عداوت ہے۔ عداوت کی علامت یہ ہے کہ جب جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات سے محبت ہوتی ہے، اس کے ذکر سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی سیرت و صورت سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کردار و افکار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے علاقے اور جگہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ایسے تو مدینہ نہیں مشہور ہوا، تو عاشق تو تب اس مٹی کے لیے بھی مرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مدینے کی مٹی نصیب کر دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آقا سے محبت ہے، تو یارو جب محبت ہوتی ہے پھر ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کی اگر محبت نہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو یا دل میں کجی ہو تو سمجھ لیجئے ان کے چہروں کے رنگ اتر جاتے ہیں، دل مرجھا جاتے ہیں جب ان کے سامنے آقا کا نام آتا ہے۔ تو اس لیے ایمان والے میرے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے گا، اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ آپ کے اور میرے آقا میرے اور آپ کا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والے امتی کو پہچانتے بھی ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا محمد کے غلام کون؟ آج اگر ہم نے کسی کو رول ماڈل بنانا ہے،
تو پھر ہم نے اپنے آقا کے یاروں کو رول ماڈل بنانا ہے، آقا کے صحابہ کو رول ماڈل بنانا ہے، آقا کو رول ماڈل بنانا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم نے زندگی کو بسر کرنا ہے، اور صحابہ کی سیرت اور صورت کو اٹھا کے دیکھنا ہے کہ صحابہ آقا سے پیار کیسے کرتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ایک بڑے خاص موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک صحابی رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیار ہے نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو دل سے کہنی چاہیے، کیونکہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اور ایمان والے ہی سن رہے ہیں۔ تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں بار بار کہا جائے کہ جی سبحان اللہ یا ہو، چاہتا ہو تو پوچھ لیا ہو، اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ سبحان اللہ وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے جو دل سے نکلے، اور یاد رکھیے گا جتنی سبحان اللہ انسان کے دل سے نکلتی ہے اتنے ہی جنت میں درخت بھی لگتے ہیں، اور اتنے ہی انسان کے لیے نامہ اعمال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جو بات اچھی لگے تو اس پہ آپ بلا جھجک، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا۔ سبحان اللہ کہیں گے اپنے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوگا اور جنت میں درخت بھی لگے۔ اور سبحان اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، رب کریم جنت میں اتنا طویل لمبا درخت لگاتا ہے کہ جس کے نیچے عربی نسل کا، یعنی کہ تازی گھوڑا، جو بھاگنے والے گھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک بھاگے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ ہمیں اس دن کے لیے سایہ چاہیے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن کے لیے ہمیں سایہ چاہیے۔ تو اس لیے سارے کہیں سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ پیارے ہیں، میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میرے ماں باپ سے بھی پیارے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے سارے جہان سے آپ پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے جی چاہتا ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں، گھر میں جاتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا، میں بات کہ آپ کی بارگاہ میں آ کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مگر ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ کل قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ انبیاء والا ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ اونچے مرتبے پہ ہوں گے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں نہ جانے جنت میں میرا مرتبہ کہاں ہو، میرا مقام کہاں ہو، کیا پتہ وہاں مجھے دیدار کا موقع ملے یا نہ۔ اس بات نے مجھے بار بار ستایا۔ صحابی رسول کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر جاتا ہوں مجھے یہ بات بار بار تڑپاتی ہے میرے دل کو، کہ بار بار یہ بات لگتی ہے، چبھتی ہے، پہنچتی ہے کہ یا رسول اللہ وہاں آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، نہ جانے مجھے دیدار کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو اس بات سے میں الجھا ہوا ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو جب دنیا میں دیکھنے کی میری چاہت ہوتی ہے، میں بعد میں آپ کی بات تو اب اتنی بات کرنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ خاموش ہوئے نا، پھر جبرائیل آئے، اور جبرائیل خالی نہیں آئے، ایمان والوں کو بتانے کے لیے کہ ایمان والوں، جس سے رشتہ رکھتے ہو، جس سے تعلق رکھتے ہو، جس سے محبت رکھتے ہو، اگر تم دنیا میں محبت رکھتے ہو تو میں دنیا میں بھی۔ اور جبرائیل آئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مادہ مان ہوتا ہے ساتھ کا،
کہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس سے محبت رکھے گا، جو دنیا میں جس سے رشتہ رکھے گا، جو دنیا پہ جس کے لیے اپنی محبت کو قربان کرنا سمجھے گا، فرمایا کہ کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی آیتیں لے کر آئے۔ وہ صحابی رسول جب یہ آیت سنی نا بڑے خوش ہوئے۔ یارو آج ہمارے اوپر تھوڑا سا مشکل وقت آتے ہیں نا، ہم نماز کو بھول جاتے ہیں، روزے کو بھول جاتے ہیں، زکوٰۃ کو بھول جاتے ہیں، حج کو بھول جاتے ہیں، نیکی کے کاموں کو بھول جاتے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اور صحابہ کی زندگیوں اٹھا کے دیکھو، جب صحابہ کو کوئی غم حزن پہنچتا تھا تو وہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے تھے، وہ مصطفیٰ کے در پہ جاتے تھے۔ ایک صحابیہ غزوہ احد کے بعد ایک صحابیہ کی محبت کا واقعہ دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن اہل مدینہ سخت تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے وہ جو کفار نے غلط فہمی پھیلائی تھی نا کہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ ساری باتیں جب صحابہ کو صحابیات کو جب پہنچی نا، ظاہری سی بات ہے، دکھ کی بات تھی کہ ہمارے آقا دنیا سے چلے گئے، ہمارے آقا شہید ہو گئے۔ اب اسی غم میں حزن میں پڑی ہوئی تھی وہ صحابیہ۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں یوں کمر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، کپڑا باندھ کے کمر کو مضبوط کیا ہوا تھا اور کھڑی ہوئی تھی۔ رستے میں جو آتا پوچھتی، ارے بتاؤ نا میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہی دن تھا جب اس کا باپ بھی شہید ہوا، اس کا بھائی بھی شہید ہوا، اس کا بیٹا بھی شہید ہوا۔ اب یہ سارے عزیز رشتے ہیں، مگر انہوں نے ان کی فکر نہ کی۔ پہلے باپ کی لاش لائی گئی، جب شہید ہوئے اس باپ کو لایا گیا۔ کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، اس نے کہا میں نے باپ کا نہیں پوچھا، ارے مجھے آقا کا بتاؤ، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ صحابیہ کا عقیدہ دیکھیں، ایمان دیکھیں، کیا کہتی ہے؟ میں نے اپنے باپ کا نہیں پوچھا ہے میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے یہ پوچھا ہے کہ بتاؤ میرے آقا کے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے آقا کیسے ہیں۔ پیچھے اس کے بیٹے کی لاش آئی، پیچھے اس کے بھائی کی لاش آئی۔ صحابی کہتے ہیں مجھے خاص یاد نہیں پہلے کون بعد میں کون، مگر اس کے باوجود کہا جب یہ تینوں لاشیں پہنچ گئیں، میرے یارو مجھے بتاؤ، میرے اور تمہارے گھر میں اگر کوئی بیٹا فوت ہو جائے، ہمیں دین اور دنیا سب کچھ بھول جاتے ہیں، سارا کچھ بھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ مگر وہ بھی صحابیہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، مگر اس سے کسی اور کی فکر نہیں کی، پھر بھی مصطفیٰ کی فکر میں، پھر بھی مصطفیٰ کی فکر۔ پیچھے ایک قافلہ آیا، قافلے کے آگے آگے کچھ صحابہ آئے، ان سے پوچھا ارے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی آنے والے ہیں ابھی۔ جب آقا علیہ السلام پہنچے، روایات میں آتا ہے حدیث مبارکہ میں وہ عورت بھاگ کے آقا علیہ السلام کے کرتے کو پکڑا اور چومنا شروع کر دیا۔ یہ محبت تھی آقا سے، یہ رشتہ تھا کہ باپ سے بھی بڑھ کر کے، بیٹے سے بھی بڑھ کر کے، بھائی سے بھی بڑھ کر کے، ان سارے عزیز رشتوں سے بڑھ کر کے آقا سے پیار۔ اصل محبت یہ تھی۔ جب پہنچ کے جب دیکھا، حال معلوم کیا، صحیح سلامت دیکھ کر کے بڑی خوش ہوئی، تو کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا بھائی بھی آپ پہ قربان، میرا بیٹا بھی آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سارے کا سارا جہان قربان۔ یہ صحابیہ کا کیا تھا۔ آج میرے اور آپ پہ تھوڑا سا وقت دنیا میں مشکل آتا ہے، ہم نماز کو بھول جاتے ہیں یا نہیں بھولتے؟ میرے یارو ہم عاشق رسول میں بنے اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ہم صبح و شام تک کرتے رہے۔ یاد رکھنا جب امتی دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تو آقا علیہ السلام کو اس کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے۔ اب ایک چیز انسان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو،
تو اسے ہی چھوڑا جائے تو پھر وہ ٹھنڈک نہ محسوس ہو تو پھر کیا حال ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے امتی کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہو. حضور سے تو پوشیدہ نہیں ہے. کوئی امتی ایسا ہے جو حضور سے پوشیدہ ہو؟ جب ہم دنیا پہ بیٹھ کے درود پڑھیں، آقا وہ درود بھی سنیں، آقا اپنے امتی کو بھی پہچانے، تو میرے یاروں کرام بھی سوچو کہ میں اور آپ کس حالت میں دنیا پہ ہوتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ آقا کی کتنی سنتوں کو ہم اپناتے ہیں، کتنے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور کتنی محبت کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا وہ آقا جس سے دنیا کی ہر چیز پیار کرتی ہے، ہر چیز. چاند بھی پیار کرتا ہے، بادل بھی پیار کرتے ہیں، سورج بھی پیار کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی ہے. اب بات آ گئی ہے محبت کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک لکڑی کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. وہ کھجور کی لکڑی کی تنا تھا. فرمایا کہ جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر آقا نے فرمایا کہ ممبر بنایا. جب ممبر بنایا گیا نا، یہ ممبر رسول ہے، اس کا ادب لازم ہے رسول نہیں. تو یاد رکھیے گا جب ممبر رسول بنایا گیا تو پھر وہ تنا جدائی میں رونے لگا. وہ تنا جو تھا، وہ لکڑی جو تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں میں نے محسوس کیا اس کی آواز سے کہ جیسے چھوٹا سا بچہ بلک بلک کے نہیں روتا. اب مجھے بتائیں گھر میں چھوٹا سا بچہ ہو، اب وہ خوبی جانتے ہیں کہ جب وہ رو رہا ہو تو سب کی توجہ کس کی طرف جاتی ہے نہیں جاتی. ایسے ہی صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ یوں جیسے چھوٹا سا بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر رسول سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر کے اسے اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا اور اسے اس وجہ سے سکون مل گیا اور وہ خاموش ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی، کیا معاملہ تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میری جدائی میں کہ میں اس سے صرف تھوڑا سا دور ہوا تھا، جس کی وجہ سے بلک بلک کے رو رہا تھا کہ پہلے آقا مجھ سے ٹیک لگا کر کے باز کیا کرتے تھے، مجھ سے اپنے جسم کو مس کیا کرتے تھے، جس کی لذت اور سکون میں پایا کرتا تھا، جس کی چاشنی مجھے ملا کرتی تھی، آج وہ مجھے میسر نہیں آ رہی، اس وجہ سے یہ رہا. تو محبت دیکھیں، لکڑی کیا چیز ہے، بے جان چیز ہے. آج آپ جو میری لکڑیاں تو نہیں روتی نا، آپ کے اور پیچھے میرے پیچھے تو نہیں روتی. مگر کل گزشتہ دن ایک بات ہوئی کہ قبر کے اوپر جب آدمی لکڑیاں لگاتا ہے، ٹہنیاں لگاتا ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے. وہاں پہ مردے کو عذاب ہو رہا تھا. عذاب ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ایک ٹہنی توڑ کر کے اوپر لگا دی. اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ صحابہ تو ہر بات کو نوٹ کیا کرتے تھے اور پوچھا بھی کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنایا کرتے تھے. اس لیے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اس قبر کے اندر ایک مردہ تھا جسے عذاب ہو رہا تھا، تو جس کے عذاب کی وجہ سے اس کو تکلیف اور اذیت ہو رہی تھی. تو پھر آقا نے کیا کیا، وہ ٹہنی توڑ کر کے اس قبر پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی، یہ رب کی بارگاہ میں اس میں کرتی رہے گی، اس کا فائدہ اس مردے کو ملتا رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بادل، بارش، ہر چیز محبت کیا کرتی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے زمانے مقدس میں لوگوں پہ قحط سالی آئی. فرماتے ہیں کہ مال ہلاک ہونے لگے، جانے یعنی کہ انسان بھی فوت ہونے لگ گئے، جانور بھی فوت ہونے لگ گئے. قحط سالی ہو گئی. قحط آپ کو پتہ ہے پڑ جائے تو کتنے مشکل حالات ہوتے ہیں.
پانی میسر نہ آئے تو کتنے ملک کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ اس وقت میں قحط سالی ہو، بارشیں نہیں، کچھ وقت گزرا تو آقا علیہ السلام جمعہ کا جمعے کی باز فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک المال، فرمایا کہ مال لاکھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر رب کریم بارش برسا دے۔ ابھی وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یوں آقا نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں جتنے بڑے بڑے بادل امڑتے ہوئے اوپر آ گئے اور اتنی بارش برسی، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ پھر ایک اور صحابی کا فرمایا وہی دیہاتی کھڑا ہوا اور اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پانی بہنے کی وجہ سے ہمارے گھر بھی ہلاک ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کا مال کا بھی نقصان ہے اور گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں، تو یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ بارش آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھایا، فرمایا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایسے گود ڈالا ہوا ہے۔ مدینے کے ارد گرد باقی جگہ پہ تو بارش ہوئی، مگر وہاں پہ اس درمیان والی جو خاص جگہ تھی وہاں بارش نہیں۔ اور جب باہر سے شہر کے باہر سے کوئی شخص اندر آتا تو اس سے پوچھا جاتا اس نالے کے بارے میں بتاؤ نا کیا حال ہے، پھر وہ آ کے بتاتے کہ اتنی بارش برس چکی ہے کہ وہ ابھی تک دے رہا۔ یہ آقا علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو میرے یارو آقا علیہ السلام سے سورج بھی پیار کرتا تھا اور بادل بھی پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ تھوڑے کام سے باہر چلی گئی، آپ کی بہن جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بکریاں چرانے کے لیے باہر چلی گئی۔ جب چلی گئی دھوپ تیز تھی، ماں کو تو اپنا پیار الہ، ماں تو ماں ہوتی ہے، تو وہ دل میں ممتا والا پیار تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں بھاگتی ہوئی گئی، اپنی بیٹی سے جا کے کہنے لگی تو کیوں لے کے آئی ہے، اس دھوپ میں کیوں لے کے آئی ہے؟ کہا اماں میرے بھائی کے اوپر تو دھوپ آئی، جب سے گھر سے نکلے ہیں یہاں پہنچے ہیں، جتنی دیر یہاں ٹھہرے ہیں، گھر سے نکلتے ہی ایک بادل اوپر سایہ کیا ہوا تھا، یہاں بیٹھے رہے ہیں، جتنی دیر بیٹھے ہیں بادل سایہ کیا۔ یارو یہ میرے آقا کی شان تھی، یہ اس آقا کی شان تھی جس کا کلمہ آپ اور میں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سورج بھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک، اب گود مبارک میں تھا، وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکتا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ سوجا تیری اور تیرے رسول کے اطاعت میں تھا، اس پر سورج نگاہ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کو غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور واپس لوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پتہ چلا آقا سے سورج نگاہ دے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند بھی محبت کرتا تھا۔ کیسے محبت کرتا تھا کہ آپ کے اشاروں پہ چلا کرتا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ فرمایا کہ آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے خاص نشانی نے مجھے کیا دی ہے، ترغیب دی ہے تاکہ میں آپ کی نبوت پہ ایمان لے آؤں۔ اب وہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے، وہ گہوارہ ہوتا ہے نا اس کو اندر گھوڑا جسے بولتے ہیں، ہم جھولا بولتے ہیں، اس میں پڑے ہوئے تھے آپ علیہ السلام اور چاند کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فرمایا کہ انگلی مبارک کے ساتھ جس جانب اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ چاند کے بارے میں بتایا
کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا اور وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ وہ آقا جس کے کھڈونے کیا ہوں چاند ہو، تو پھر اس کی شان کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کو کہا۔ اہل مکہ نے جب یہ کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ اب ماننے والوں نے تو مان لیا، مگر وہاں پہ ایسے بھی تھے جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی، اب نہ ماننے والی۔ تو کچھ اٹھے انہوں نے کہا الیاذ باللہ کہ آقا علیہ السلام نے کیا کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ تو بیچ میں کچھ لوگ ماننے والے بھی تھے، انہوں نے کہا سب پہ تو جادو نہیں کیا نا، چلو تم یہ کہتے ہو مان لیا تمہاری بات کو، مگر یہ سمجھو سب پہ تو جادو نہیں ہوا، سب نے دیکھا ہے ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف چلا گیا اور ایک ٹکڑا اس طرف رہ گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ تو سب نے دیکھا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے معجزے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یارو آج ہمیں آقا علیہ السلام سے سچا پکا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ کون سا رشتہ؟ اولاد کو نہیں دیکھنا چاہیے، ماں باپ بہن بھائیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، میں تو یوں کہا کرتا ہوں سارے جہان سے بڑھ کر آقا سے پیار نہ کر لو، اس وقت تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کو کامل کرنا ہے تو پھر نماز کو پڑھنا ہے، پھر آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، پھر آقا کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، آقا کے صحابہ سے پیار کرنا ہے، آقا کے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اور محبت کی کئی وجہ ہوتی ہے۔ جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے نا، اس کی کئی وجہ ہوتی ہے، مگر سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ تو آقا سے ہم پیار کرتے ہیں، تو جب قرآن سے پوچھا جائے ارے میرے آقا کے اخلاق کے بارے میں بتا، تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ عظیم خلق پر فائز ہیں، یعنی کہ آپ کے اخلاق سب سے اچھے، ایسے اچھے کہ آپ جیسے کسی کے اخلاق نہیں۔ میرے یارو آج دنیا کا عام سا آدمی اس کی اخلاق زبان اچھی ہو تو ہر کوئی اس پہ جان فدا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ جی یہ زبان بڑی اچھی ہے، بھلے اس کے عمل جیسے بھی ہیں، مگر آقا کی ساتھ محبت رکھنے والے کے اندر ایک وصف پایا جائے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کی زبان اچھی ہو، اس کا کردار اچھا ہو، تو یارو جب اس سے محبت کی جاتی ہے تو دور سے پوچھنے والے کو کہا جاتا ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کی زبان بڑی اچھی ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی بڑی مصیبت سے کیا ہو نجات حاصل۔ اب مجھے بتائیں آپ کو اور میرے کو کتنی مصیبتوں سے آقا علیہ السلام کے صدقے سے نجات حاصل۔ پہلی امتیں اگر گناہ کرتی تھی، رات کو گناہ کرتی تھی، صبح دروازے پاک کر جاتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے ماتھے پہ لکھو اس نے فلاں گناہ کیا ہے رات۔ اگر صبح کرتی تھی دن کو یوں سارے لوگ پڑھتے تھے۔ آج 100 گناہ کیے جاتے ہیں مگر ایکوں پہ پردے ڈال دیے گئے، اب ظاہر نہیں ہوتے۔ میرے یاروں پہلے اگر کوئی امت نافرمانی کرتی تھی تو قرآن کہتا ہے کسی کو بندر بنا دیا۔ جب وہ نافرمانی کرتے تھے اصحاب السبت کے بارے میں پڑھا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ پھٹکارے ہوئے بعد میں بندر بن گئے۔ ہفتے والے دن شکار کرتے تھے، منع کیا نہ کرو، مگر کیا انہوں نے۔ کیا کرتے ہفتے والے دن جا کے جال لگا دیتے، اتوار کو نکال کہتے ہم نے تو شکار نہیں کیا، مگر اس نافرمانی کے سبب ان کی چہرے بدل گئے، بندر بن گئے۔ تو میرے یارو آپ کو میرے آقا آپ کے لیے میرے لیے یہ دعا کی یا اللہ میری امت کے چہرے بدل۔
یہ 100 گناہ کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک گناہوں میں زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، مگر کسی کے چہرے پہ لکھا نہیں جاتا ہے، کسی کے دروازے پہ نہیں لکھا جاتا یہ نافرمان ہے، یہ عاصی ہے، یہ فلاں ہے، نہیں لکھا جاتا۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کے صدقے سے۔ فرمایا کہ محبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت جو ہے نا اس سے نجات حاصل۔ تو قرآن میں آتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ ان میں کیا ہے موجود ہیں۔ یارو یاد رکھنا مسلمانوں پہ عذاب نہیں آتا، کفار پہ عذاب آتا ہے، کبھی پانی کا عذاب آتا ہے، کبھی طوفان کا عذاب آتا ہے، کبھی زلزلوں کا عذاب آتا ہے، اور کبھی دیگر سوختوں میں عذاب آتا ہے، مگر مسلمانوں پہ عذاب نہیں، آزمائش ہے، امتحان ہوا کرتا ہے۔ جب اگر زلزلہ آ جاتا ہے یہ آزمائش ہے کہ رب کے ماننے والے کتنے رب کی طرف رجوع کرنے والے، اور آپ نے خود دیکھا 2005 میں جو زلزلہ آیا کتنے اللہ والے تھے جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے جنگل کا رستہ اختیار کر لیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ ارے اس گوریا سے بھی کوئی جا کے پوچھے جس کا گھر بھی ذرا برابر نقصان نہ ہوا، ارے اس سے پوچھا کسی نے، ارے سارا شہر تباہ ہو گیا، سارے جگہ سارا ملک تباہ ہو گیا، ارے یہ بتا تیرا گھر کیوں نہیں تباہ ہوا؟ وہ کہنے لگی جس دو جہان کے سردار کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اسے میں نے سینے سے بنایا۔ میرے یارو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا پھر انہیں زلزلے نقصان نہیں پہنچاتے، پھر انہیں طوفان بارشیں نقصان نہیں پہنچاتی، اور کفار کے لیے عذاب ہے، کفار کے لیے عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے دنیا تو سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے خانہ ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر کچے ہیں، کمزور ہیں، اس طرح عالی شان نہیں، مگر کفار کے پاس سب کچھ ہے۔ مگر یاد رکھنا بڑے خوش نصیب ہو تم لوگ کہ کل قیامت والے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن میں غریبوں کے ساتھ ہوں، میری امت کے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بتایا جائے۔ کتنے فخر کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ جن کے ساتھ آقا ہو۔ تو پھر آقا علیہ السلام، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جن کی وجہ سے کیا ہو بڑی بڑی مشکلات، آج تھوڑی سی کوئی بندہ بھائی سارا دے دیتا ہے تو ہم اس کی کتنی نیکی کو یاد رکھتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، او جی فلاں وقت میں میرے بھائی نے میرا ساتھ دیا، فلاں مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر یاد رکھنا یارو دنیا کی کوئی مشکل نہیں، ایک ساتھ ایسی آئے گی جہاں انبیاء بھی کہیں گے اذهبوا آپ فلاں کی طرف چلے جاؤ، فلاں کی طرف چلے جاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے وہ دوسرے نبی کی طرف بھیجیں گے، دوسرے نبی دوسری کی طرف، دوسرے نبی دوسرے کی طرف، سب کہیں گے دوسرے کی طرف چلے جاؤ۔ مگر یاد رکھنا وہاں آقا علیہ السلام کہیں گے میرے امتی میرے امتی، وہاں حضور اپنے امتیوں کو یاد کریں۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن آقا علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے، رب فرمائے گا محبوبہ کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے، سر اٹھا کیا مانگتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا میں تیری امت کی بخشش کروں، آج تو سے تیری وعدے کا سوال کرتا ہوں یا اللہ آج پورا کر دے۔ تو رب فرمائے گا جان محبوبہ تیری آج کی امت کو میرے بغیر حساب کتاب بخشا۔ جتنے نیکوکار لوگ ہوں گے نا پہلے چڑھے جنت میں، پھر فرمایا دوبارہ سجدے میں سر کو رکھ دیا جائے گا۔ دوسرے لوگ فرمایا کہ حتیٰ کہ جہنم جن کے اوپر واجب ہے جو کفار ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں یہ ان کو لے کے ان کا جنت میں چلے جائیں۔ تیسری بات تو دیکھیے دنیا کی بھی آزمائش ہے، دنیا کے بھی عذاب جن کے صدقے سے دور ہوتے ہیں، اور اسی طرح آخرت کا بھی مشکل وقت جو ٹلتا ہو تو اس سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ تو رب کریم سے دعا ہے کہ آقا علیہ السلام سے ہم سب کو سچی پکی محبت عطا فرمائے، جو کچھ سنائے اس کو عمل کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنا دینی عطا فرمائے۔